बिल्कुल। اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک۔ اب یہ جو اردو ہے اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں ادب کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ زبان کے لحاظ سے نہیں پڑھتے اردو کو، ہم لوگ ادب کے لحاظ سے پڑھتے ہیں، کیونکہ جب ہم لوگ اسے زبان کے اعتبار سے پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں پڑھنی پڑتی ہے نحویات، صرفیات، صوتیات اور قواعد، یہ ہوتی ہے زبان کے حوالے سے ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ ادب کے لحاظ سے کیسے پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ادب جو ہے اس میں لٹریچر ہوتا ہے، ساہتیہ ہوتا ہے، اس میں شاعری ہوتی ہے، اس میں نثر ہوتی ہے۔ تو دنیا کا جتنا بھی ادب ہے، چاہے وہ کسی بھی لینگویج کا کیوں نہ ہو، تمل کا ہو، ملیالم کا ہو، کنڑ کا ہو، انگلش کا ہو، عربی کا ہو، فارسی کا ہو، ہندی کا ہو، انگلش کا ہو، یعنی کہ اے سے لے کے زیڈ تک جتنا بھی ادب ہے پوری دنیا میں ہر لینگویج کا، وہ دو ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے، چاہے وہ اردو کا ہو، چاہے وہ انگلش کا ہو، کسی کا بھی ہو، دو میں ادوار تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہمارا پروز اور ایک ہوتا ہے ہمارا پوئٹری، جسے ہم لوگ کہتے ہیں نثر اور نظم۔ نظم کہہ لیں یا ہم لوگ کہہ لیں شاعری، ہندی میں کہتے ہیں گد اور پد، ٹھیک ہے۔ نظم، نثر اور نظم میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ڈیوائڈ ہوتا ہے دنیا کا کوئی سا بھی ادب۔ اب اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ دنیا میں پہلا ادب آیا کون سا، نثر کا آیا یا شاعری کا آیا؟ اگر ہم لوگ اصطلاحی ادب کو دیکھیں، اصطلاحی ادب کا مطلب ہوتا ہے جو سماج میں پہلے سے ہی آتا ہے، یہ جو سماج سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک تو اصطلاحی ادب وہ ہوتا ہے، اور ایک ادب وہ ہوتا ہے جو کتابوں کے ذریعے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دو طریقے کا ادب ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو اصطلاحی ادب ہے وہ ہمارا نثر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، جب آپ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ کو آپ کی دادی یا نانی کہانی سناتی ہے، وہ کہیں لکھی بھی نہیں ہوتی، بس کسی نے ان کو سنائی اور آپ نے ان سے سن لی، ٹھیک ہے۔ کہانی کے مد نظر جو ہے وہ نثر ہوتا ہے، جس میں داستان ہوتی ہے، اور داستان میں پریوں کی کہانی ہوتی ہے، راجا کی کہانی ہوتی ہے، یہ کہیں لکھی بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی کے کنٹمپریری جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو چھوٹے بچے کو لوری سنائی جاتی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کوئی چیز کہیں لکھی بھی نہیں ہے، بس سنی سنائی باتوں پہ ہی کیا ہوتی ہے، چیزیں بچوں کو بتائی جاتی ہیں تاکہ بچہ سو جائے یا روتا روتا چپ ہو جائے۔ جیسے ایک چھوٹی سی لوری ہے، للا للا لوری دودھ بھری کٹوری، ٹھیک ہے، دودھ میں پتاشا میرا بچہ، کچھ اس طریقے سے وہ کیا ہے، لوری ٹائپ میں ہے، جس سے کیا ہو جائے، بچہ سو جائے۔ تو یہ اصطلاحی زبان میں بات کی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم لوگ اسے مکمل ادب کے لحاظ سے بات کرتے ہیں یا ادب کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا آتا ہے ہمارا شاعری، ٹھیک ہے۔ ادب کے اعتبار سے جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تب آتا ہے ہمارا شاعری۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، جیسے کوئی فلم آتی ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ یہ بتائیے، جب فلم آتی ہے تو پہلے فلم آتی ہے یا فلم کے گانے آتے ہیں؟ پہلے فلم آتی ہے یا پہلے فلم کے گانے آتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے سر پہلے تو گانے آتے ہیں، فلم بعد میں آتی ہے نا؟ تو گانے آتے ہیں، تو اب اس کا مطلب کیا ہے، تو گانے تو شاعری ہیں، تو پہلے شاعری آئی ہے اردو ادب میں، اس کے بعد کیا آیا ہے، اس کے بعد نثر آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ نثر آیا ہے۔ ریحانی، تو مجھے بتائیے بچوں، آپ کی کون کون سی فیوریٹ مووی ہے؟ مطلب دیکھنا تو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی، یا آپ نے ابھی تک کوئی دیکھی ہو جو آپ کو پسند آئی ہو، جسے آپ کو دیکھ کے لگے کہ ہاں بھائی، دیکھو فلم دیکھنا ویسے تو بری بات ہے، لیکن اگر ہم لوگ اسے ایجوکیشن کے اعتبار سے دیکھیں، نالج کے اعتبار سے دیکھیں، تو وہ جو ہے وہ کافی چیزیں ہو جاتی ہیں جس سے ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں۔ جو موویز ہوتی ہیں، فلمیں ہوتی ہیں، وہ سیکھنے کے پرپز سے بنائی جاتی ہیں، اب یہ ہے کہ ہمیں اس سے سیکھنا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مرزا کیف کہہ رہے ہیں سر زمانہ ہو گیا مووی دیکھے، اوہ تو آپ 75 سال کے بڈھے ہیں ہماری کلاس میں۔ ریحان یوسف تارے زمین پر، ملکہ یاسمین کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے، گڈ۔ 12th فیل، پی کے اور 3 ایڈیٹ، صبا شیخ، ٹھیک ہے، اوکے۔ صرف 4 بچوں نے رپلائی دیا ہے، لے دے کے۔
اور اتنے سارے بچے کلاس میں ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دیکھتی ہیں تو نام یاد نہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں مت بھول جانا سلیکشن کے بعد کہ سر ہمیں کیا پتا کب آپ نے پڑھایا ہمیں، ٹھیک ہے، چلیے خیر. تو شاعری ہوتی ہے ایک طریقے سے گانے کے لحاظ سے، حالانکہ کچھ فلمیں سیکھنے والی ہوتی ہیں، جیسے آپ نے بھی بتایا 12th فیل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، پڑھائی کے اعتبار سے ہے. اس کے علاوہ ایک فلم ہے آرکشن، وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو پڑھائی کے پرپز سے ہے. تارے زمین پر دیکھ سکتے ہیں، اور سودیش دیکھ سکتے ہیں، اور ایک ہے 10th کلاس دیکھ سکتے ہیں، ابھیشیک بچن کی ہے، جو پڑھائی کے تعلق سے ہیں، جو پڑھائی میں آپ کو امپرومنٹ کریں گی. اور ایک ہے ہچکی، ہچکی رانی مکھرجی کی فلم ہے ہچکی، وہ بھی بہت اچھی فلم ہے ٹیچنگ کے اعتبار سے، مطلب ایک آپ فیملی کے ساتھ آرام سے دیکھ سکتے ہیں، وہ فلمیں اتنی اچھی ہیں، ٹھیک ہے. کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ سکتے ہو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہاں، غالب کے متعلق بھی بنی ہوئی ہے، منٹو کے اوپر بھی بنی ہوئی ہے. آپ بایوپک دیکھ سکتے ہیں، بایوپک سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے منٹو کی فلم ہے جس میں نواز الدین صدیقی نے کام کیا ہے، غالب کی فلم ہے جس میں نصیر الدین شاہ نے کام کیا ہے، بہت لوگوں نے کام کیا ہے اور بہت اچھا اچھا کام کیا ہے فلم کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. چلیے پھر تو شاعری کی بات کرتے ہیں. تو جب ہم لوگ گانے میں بات کرتے ہیں تو گانے الگ الگ طریقے سے گائے جاتے ہیں. کوئی ریپ گاتا ہے، کوئی ہپ ہاپ گاتا ہے، کوئی کلاسیکل گاتا ہے، مطلب گانے بھی الگ الگ قسم کے گائے جاتے ہیں، لیکن ہوتے ہی گانے ہیں. تو اسی طریقے سے شاعری بھی بہت الگ الگ قسم سے کی جاتی ہے، جس میں آتی ہے ہماری قصیدہ بھی شاعری ہے، غزل بھی شاعری ہے، مثنوی بھی شاعری ہے، مرثیہ بھی شاعری ہے، اور یہ ساری کی ساری نظم ہے. شاعری کو ہم لوگ نظم بھی کہتے ہیں. تو قصیدہ ہوا، غزل ہوا، مثنوی ہوئی، مرثیہ ہوا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ رباعی کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہم لوگ قطع کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہم واسوق کہتے ہیں، ٹھیک. یہ ساری کیا ہیں؟ یہ ساری کی ساری شاعری کی صنف ہے. قصیدہ، غزل، مثنوی، مرثیہ، رباعی، قطع، واسوق. اس کے علاوہ ایک اور ہوتی ہے سحر آسوب، ٹھیک ہے. یہ صنف ہے اور یہ اپنے اپنے صنف کے لیے مشہور ہے. جیسے قصیدے میں کیا کی جاتی ہے؟ تعریف کے لیے مشہور ہے. غزل کس کے لیے کی جاتی ہے؟ عورتوں سے باتیں کرنے کے لیے. مثنوی میں کوئی کہانی یا کوئی قصہ نظم میں پیش کیا جاتا ہے. مرثیے میں کربلا واقعہ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. رباعی میں گیت پیش کیے جاتے ہیں. قطع اور رباعی دونوں ایک ہیں. واسوخت میں اپنے محبوب کی برائی کی جاتی ہے، اپنے محبوب کو چھوڑنے یا اپنے محبوب کو جلانے کی بات کی جاتی ہے. سحر آسوب میں شہر کی عمارتوں کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے یا شہر کی بدحالی کا ذکر کیا جاتا ہے سحر آشوب میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے کی ساری شاعری کی اصناف ہیں جتنے میں نے آپ کو بتائی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہوتی ہیں، جیسے ترائل ہوتی ہے، ہائیکو ہوتا ہے، سانیٹ ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری ہیں، مسمت ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری ہیں. شاعری کی صنف ختم نہیں ہوئی، بہت ساری. لیکن یہ جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں یہی آپ کے سلیبس میں ہے. زیادہ سے زیادہ سانیٹ آتا ہے یا زیادہ سے زیادہ ہائیکو آ جاتا ہے. اس میں بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ سانیٹ کس شاعری سے ہندوستان میں آیا اور اس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں یا کتنے بند ہوتے ہیں، یہی پوچھا جاتا ہے سانیٹ میں. جب ہم لوگ بات کریں گے اس پہ روشنی ڈالیں گے جب آگے ہم بات کریں گے، ٹھیک. اس کے بعد آتا ہے ہمارا نثر، ٹھیک ہے. نثر کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، دھیان رکھنا. تو جب ہم لوگ نثر ہے پھیلانے کی بات کرتے ہیں تو یہ پہلے ہی پھیل جاتا ہے دو ادوار میں. ایک ہوتا ہے افسانوی نثر اور ایک ہوتا ہے غیر افسانوی نثر. ایک ہوتا ہے افسانوی نثر اور ایک ہوتا ہے غیر افسانوی نثر. یہاں سے ایگزام میں ایک سوال آتا ہے 100%. آپ کو آپشن دے دی، آپ کو سوال دے دیا جائے گا مندرجہ ذیل میں سے کس کا تعلق افسانوی نثر سے ہے، یا مندرجہ ذیل میں سے کس کا تعلق غیر افسانوی نثر سے ہے. تو افسانوی نثر جو ہیں وہ 4 ہیں. جیسے پہلی آتی ہے ہماری داستان، کیونکہ سب سے قدیم صنف نثر میں داستان ہے. اس کے بعد ناول آتا ہے، ناول کے بعد افسانہ آتا ہے، اور افسانے کے بعد ڈرامہ آتا ہے. یہ چاروں صناف جو ہیں یہ افسانوی نثر ہیں اور یہی مرکزی نثر ہے. مرکزی سے مراد ہوتا ہے مین، یعنی کہ مکھیہ. داستان آئے گا، اس کے بعد ناول آئے گا، ناول کے بعد افسانہ آئے گا، اور افسانے کے بعد ڈرامہ آئے گا.
یہ زمانی ترتیب بھی ہے، آپ کو اسی طریقے سے یاد رکھنا ہے، داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ۔ نہیں انظار، افسانہ پہلے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، پہلے ناول آئے گا، داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ۔ آپ اسے اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، 1635 میں داستان لکھی گئی سب سے پہلی، صبرس۔ ناول لکھا گیا 1869 میں، میرات العروش۔ افسانہ لکھا گیا 1903 میں، دنیا کا سب سے انمول رتن، منشی پریم چند کا۔ ڈرامہ لکھا گیا 1852 میں، جس کا نام ہے امارت لکھنوی کا، اندر سبھا۔ تو آپ لوگ اگر زمانی ترتیب سے بھی دیکھیں گے تو بھی آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ڈرامہ بیٹا بعد میں آتا ہے انظار، ٹھیک ہے۔ ٹھیک، چلیے اس کے بعد دیکھتے ہیں غیر افسانوی نثر۔ غیر افسانوی نثر، غیر افسانوی نثر میں ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے باقی ساری آتی ہیں، ٹھیک، جو میں نے آپ کو لکھوائی چار، اس کے علاوہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں وہ غیر افسانوی نثر میں آتی ہے۔ جیسے سوانح آ جائے گی، خود نوشت آئے گا، خطوط آئیں گے، خطوط کے بعد انشائیہ، اور انشائیہ کے بعد رپوتاز، انشائیہ کے بعد رپوتاز، رپوتاز کے بعد سفر نامہ، ٹھیک ہے، اور سوانح، خود نوشت، خطوط، انشائیہ، رپوتاز، سفر نامہ، اس طریقے سے جو باقی کی صنف ہے وہ سارے کی ساری غیر افسانوی نثر میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک بچہ کہہ رہا ہے سر نثر میں افسانہ آخر میں ہوگا نا؟ نہیں بیٹا، وہ زمانی ترتیب اس طریقے سے جو ہے، لیکن ماہرین نے ڈرامے کو بعد میں مانا ہے، ٹھیک ہے، لاسٹ میں ڈرامہ آتا ہے۔ زمانی ترتیب یہی ہے، داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ۔ ماہرین نے مانا ہی یہی ہے، زمانی ترتیب الگ ہو سکتی ہے لیکن ترتیب یہی مانی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ افسانہ پہلے لکھا، افسانہ بعد میں لکھا گیا ہے لیکن ڈرامے کو بعد میں مانا گیا ہے، افسانے کو پہلے مانا گیا ہے۔ تو یہی ترتیب آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا ایگزام کے حوالے سے۔ تو یہ ہو گئی آپ کی کیا، غیر افسانوی نثر، سوانح، خود نوشت، خطوط، انشائیہ، رپوتاز اور سفر نامہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہوتی ہیں جو ہمیں پڑھنی ہوتی ہے نثر میں، لیکن ایگزام کے پس منظر میں یہی آپ کی ساری چیزیں ہیں۔ تو امید ہے آپ کو افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر میں جو فرق جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ ہمارا کیا ہے، پورا ادب ہے جس کو ہمیں آنے والے 3 سے 4 مہینے تک پڑھنا ہے۔ تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہم لوگ شاعری شروع کریں گے، ٹھیک ہے، شاعری شروع کریں گے۔ اب شاعری کی جو سب سے قدیم صنف ہے، شاعری کی جو سب سے قدیم صنف ہے وہ کون سی ہے؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ شاعری کی سب سے قدیم صنف، جیسے داستان نثر میں سب سے پہلے لکھی گئی یا نثر میں سب سے قدیم ہے، قدیم کا مطلب ہوتا ہے پرانا، سب سے قدیم صنف کون سی ہے؟ واہ، بہت بڑھیا بھائی، میرے تو وشواس ہی نہیں ہو رہا کہ آپ لوگ جواب دے رہے ہیں، یہ تو میں نے پڑھایا بھی نہیں آپ لوگوں کو۔ بالکل، قدیم صنف ہے سب سے قصیدہ، کیونکہ قصیدے سے ہی کیا نکلی ہے، غزل نکلی ہے۔ تو عرب میں کیا ہوتے تھے، عرب میں ہوتے تھے سردار، اور سردار کس کے ہوا کرتے تھے؟ قبیلوں کے۔ تو ان قبیلوں کے سردار کو خوش کرنے کے لیے کیا کہا جاتا تھا؟ قصیدہ کہا جاتا تھا، تاکہ لوگ قصیدہ سنیں، اپنی تعریف سنیں، اور تعریف سننے کے بعد انہیں کیا دیں؟ مال و دولت دیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اگر ایسی کبھی دقت آئے تو آپ لوگ جو ہے نا ایگزٹ ہو کے واپس آ جائیے گا، میرے یہاں سے دقت نہیں ہے، کیونکہ اگر میرے یہاں سے دقت ہوتی تو کسی کو بورڈ نہیں دکھایا جاتا۔ آپ کے یہاں کا نیٹ ورک جو ہے وہ کمزور ہے پھر۔ ہاں، تسبیح سے بھی کہہ سکتے ہیں یا قصیدے بھی سے بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم لوگ پڑھیں گے قصیدہ، ٹھیک ہے۔ قصیدہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ قصیدہ جو ہے وہ عرب میں ہی کیا کیا جاتا تھا، بولا جاتا تھا۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے
اور یہ قصیدہ لکھا کیوں جاتا تھا؟ کیونکہ وہاں پہ جتنے بھی سردار تھے قبیلوں کے، ان کو خوش کرنے کے لیے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے بہت سی باتیں کیا کی جاتی تھی، مغز غلیظ کی طرح کی جاتی تھی، مغز غلیظ۔ تو جو قصیدہ ہے، جو عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں مغز غلیظ کے، ٹھیک ہے، مغز غلیظ بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہم لوگ اسے کہہ سکتے ہیں گوندا ہوا یا گودا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ اس کی کیا کر سکتے ہیں، اس کے لفظ کی تفصیل سے بات کر سکتے ہیں۔ ابھی قصیدہ ہو گیا، اس کے ایک معنی آتے ہیں ارادہ کرنے کے بھی، ٹھیک ہے، ارادہ کرنے کے۔ تو جب ہم لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی تعریف کریں گے، تو اس تعریف کو بیان کرنے کے لیے جسے ہم لوگ کہتے ہیں تعریف، ویسے تو تعریف کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بڑائی کرنا، لیکن جب ہم لوگ اردو ادب میں بات کرتے ہیں تعریف کی، تو تعریف کا مطلب ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن۔ کیا کرنا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن۔ اس کی ڈیفینیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی جو ہم نے تعریف کی ہے اس کے کیا کیا پیرامیٹر ہو سکتے ہیں۔ تو پیرامیٹر کے اعتبار سے ہم لوگ کہتے ہیں قصیدہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں، قصیدہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور بقیہ یعنی کہ بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ کہتے ہیں۔ سمیہ خاتون بالکل کی جاتی ہے، لیکن جب ہم لوگ شادی میں جاتے ہیں تو جاتے ہی گول گپے نہیں کھاتے ہیں، پہلے ہم لوگ چاؤمین کھائیں گے، پہلے ہم لوگ ٹکی کھائیں گے، پہلے ہم لوگ ڈوسا کھائیں گے، پہلے ہم لوگ بریانی کھائیں گے، اس کے بعد جا کے اینڈ میں ہم لوگ کہیں کچھ ایسا کھاتے ہیں جس سے وہ ہجم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو برائی کروانی ہے تو ابھی برائی کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک وقت متعین ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلو، تو یہاں پہ اس کی ہم لوگ تعریف اس طریقے سے کر سکتے ہیں، قصیدہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں۔ تو یاد رکھ لینا، قصیدہ اپنے آپ میں کیا ہے؟ ایک نظم ہے، اور نظم کی کیا خاص بات ہے کہ اس میں جو بھی بیان ہوگا وہ مسلسل ہوگا۔ مسلسل کا مطلب ہوتا ہے لگاتار، یعنی کہ کنٹینیو۔ اس میں کوئی واقعہ یا کوئی قصہ ضرور بیان کیا جائے گا نظم میں اور غزل میں ایک بنیادی فرق یہی ہے، غزل مسلسل نہیں ہوتی ہے، نظم مسلسل ہوتی ہے، اور شاعری کی ساری صنف نظم ہے سوائے غزل کو چھوڑ کے۔ غزل شاعری تو ہے لیکن وہ نظم نہیں ہے۔ ڈفرینسز میں جب غزل پڑھاؤں گا اور اچھے سے تب بتا دوں گا، تو یہ بات یہاں پہ یاد رکھ لیجیے گا، شاعری کے ساری صناف نظم ہے سوائے غزل کے۔ کیوں؟ کیونکہ نظم میں مسلسل ہوتا ہے اور غزل میں مسلسل نہیں ہوتا، اسی لیے غزل کا جو شعر ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں مکمل اکائی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک شعر پوری غزل کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس کی تعریف ہے، قصیدہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، اسے ہم لوگ قصیدہ کہتے ہیں۔ اب قصیدے کو پہچاننے کی جو سب سے پہلی علامت ہے کہ یہ قصیدہ ہے یا نہیں، تو اس کے جو دونوں مصرے ہوتے ہیں، پہلا اور دوسرا، یہ کیا ہوں گے؟ ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوں گے۔ یہ پہلی علامت ہے قصیدے کی پہچاننے کی، ہم ردیف ہوں گے، ہم قافیہ ہوں گے۔ اور جب پہلا مصرع اور دوسرا مصرع ہم ردیف ہوتا ہے، ہم قافیہ ہوتا ہے، اسے نظم میں کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں مطلع۔ دھیان رکھنا، ہم ردیف اور ہم قافیہ جو بھی اشعار ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ مطلع کہلایا جائے گا۔ اور یہی مطلع قصیدے میں جب پڑھا جاتا ہے تو اسے ہم لوگ بولتے ہیں تشبیب۔ ٹھیک ہے، تو پوچھا جاتا ہے غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو غزل کے پہلے شعر کو ہم لوگ تشبیب کہتے ہیں۔ تشبیب کے لیے کس چیز کا شرط ہونا ضروری ہے؟ ہم ردیف اور ہم قافیہ کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔
اور جب یہ شرط پوری کر لیتا ہے ہم ردیف اور ہم قافیہ تو اسے ہم لوگ مطلع کہتے ہیں۔ ایگزام میں کوشچن بھی آئے گا مطلع کسے کہتے ہیں، تو غزل قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع بھی کہتے ہیں، تشبیب بھی کہتے ہیں اور تمہید بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تشبیب کا دوسرا نام تمہید بھی ہے، جب میں اس کے اجزاء ترکیبی آپ کو پڑھاؤں گا تب اس بارے میں اور بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تمہید بھی کہتے ہیں۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے تمہید یا تشبیب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تشبیب یا تمہید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تشبیب یا تمہید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تمہید یا تشبیب کے معنی ہوتے ہیں فرش بچھانا۔ دھیان رکھنا، ایگزام میں آ سکتا ہے کہ تشبیب یا تمہید کے معنی کیا ہوتے ہیں، فرش بچھانا۔ فار ایگزامپل جیسے آپ کسی شادی وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سب سے پہلے کیا ہوتی ہے، کارپیٹ بچھائی جاتی ہے، ایک گیلری ہوتی ہے بہت بڑی، ٹھیک ہے، ہاں فرش بچھاتے ہیں۔ تو اب تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا، جیسے آپ کسی اس میں جاتے ہیں شادی بیاہ میں، کیونکہ ابھی سیزن چل رہا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو کارپیٹ ہوتا ہے چاہے وہ گرین ہو چاہے وہ ریڈ ہو چاہے وہ کسی اور کلر کا ہو، اگر وہ پہلے ہی آپ کو صاف ستھرا دکھ جائے تو آپ کے من میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ اندر کا جو ڈیکوریشن ہے وہ بھی بہت اچھا ہوگا، صاف ستھرا ہوگا۔ ایک آپ اندازہ لگا لیتے ہیں نا اس بات سے، یا جو گیٹ ہوتا ہے منڈپ کا یا بینکٹ ہال کا، آپ اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے ادب میں بھی جب کوئی تمہید باندھتا ہے یا تشبیہ باندھتا ہے تو اسی سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ قصیدہ کتنا اچھا ہوگا۔ اور کہتے ہیں جس کی تشبیب یا جس کی تمہید اچھی ہوگی اس کا قصیدہ آٹومیٹکلی اچھا ہوگا۔ اسی لیے ایک شاعر ہیں اردو ادب میں، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے قصیدے میں سب سے زیادہ کام تشبیب پر کیا ہے، سب سے زیادہ، مدح پہ، ہجو پہ، گریز پہ نہیں کیا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی صبا شیخ اور ایم ڈی انصار نے صحیح جواب دیا ہے، غالب ہے۔ تو غالب نے اپنی سب سے زیادہ کام کیا ہے کس پر؟ تشبیب پر۔ ایگزام میں کافی بار پوچھا گیا ہے کہ غالب نے کس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے یا سب سے زیادہ کام کیا ہے، تو آنسر ہو جائے گا غالب۔ غالب نے قصیدے کی تشبیب پر سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ ٹھیک، تو یہ بات ہو گئی ہماری تشبیب کے لحاظ سے، اور یہ ہو گیا پہلا شعر۔ اب غزل کا وہ قصیدے کا آتا ہے آخری شعر۔ یہ مان کے چلیے قصیدے کا آخری شعر ہے۔ قصیدے کے آخری شعر میں کیا آتا ہے؟ مقطع آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ مقطع۔ پہلے شعر میں مطلع ہے اور آخری شعر میں کیا ہے؟ مقطع ہے۔ مقطع کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ جس شعر میں یا جس مصرے میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ اور یہ مقطع خاص طور پہ آخر میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور مقطع کی ضد کیا ہوتی ہے؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے مقطع کی ضد کیا ہو سکتی ہے؟ ضد کا مطلب ہوتا ہے تضاد، اور تضاد کا سینونیمس ہوتا ہے طباق، تا با الف اور کاف۔ بالکل، تو مقطع کی ضد ہوتی ہے مطلع۔ ٹھیک ہے، مطلع، مقطع تو ایک ہی ہو سکتا ہے، یہ تو طے ہے، لیکن مطلع ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، قصیدے میں بھی اور غزل میں بھی۔ اب جو ایک مطلع آ جائے اسے تو ہم لوگ مطلع کہتے ہیں، لیکن اگر ایک سے زیادہ مقطع آ جائے تب اسے ہم لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ مقطع تو ایک ہی ہوگا، لیکن اگر مطلع دوسرا بھی آ جائے اسے کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل، شبا شیخ نے صحیح بتایا ہے، اسے ہم مطلع ثانی بھی کہہ سکتے ہیں، ذو مطلعین بھی کہہ سکتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ذو مطالع بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایم ڈی انصار، بالکل۔ تو جو ایک مطلع آ جائے تو اسے تو ہم لوگ مطلع ہی کہیں گے، کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن دوسرا مطلع آ جائے تو اسے ہم لوگ مطلع ثانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا۔ اس کے علاوہ ہم اسے ذو مطلعین بھی کہہ سکتے ہیں، ذو مطلعین بھی کہہ سکتے ہیں، یا ذو المطالع بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دھیان رکھنا یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ مطلع کے لیے۔ مقطع ایک ہی ہو سکتا ہے لیکن مطلع بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ مطلع ثانی بھی ہو سکتا ہے، اگر دوسرا آ جائے اسے ذو مطلعین بھی کہہ سکتے ہیں، اگر دو سے زیادہ آ جائیں تو اسے ہم لوگ ذو مطالع بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھ لینا، ایگزام میں آتا ہے بہت۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی ہماری پہلا ہو گیا، اور اس کے بعد ہمارا کیا ہو گیا؟ آخر ہو گیا۔ اب یہ پہلے اور آخر کے بیچ کے جتنے بھی اشعار ہیں اسے تو ویسے ہم لوگ دیکھیں
تو غزل میں کہتے ہیں فرد، پہلے اور آخر کے بیچ میں جتنے بھی ہیں اسے ہم لوگ کہتے ہیں فرد، لیکن وہ ہم لوگ غزل میں پڑھتے ہیں، قصیدے میں نہیں پڑھتے ہیں۔ اب یہ پہلے اور آخر کو ملا کے کم سے کم اس میں جو تعداد ہونی چاہیے قصیدے میں وہ 21 اشعار ہونے چاہیے کم سے کم، پہلا ہو اور آخر کا ہو، ان کے بیچ میں 21 ہونے چاہیے، یعنی کہ پہلے 2 مصرے اور آخر کے 2 مصرے اور اس کے بیچ کے جو بھی مصرے ہوں ٹوٹل ملا کے 21 ہونے چاہیے، یعنی کہ ایک قصیدے میں کم سے کم 21 اشعار ہونے چاہیے، کم سے کم 21۔ اب زیادہ کتنے ہیں؟ زیادہ کی کوئی محدود کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن بعض ماہرین نے کتنا بتایا ہے؟ 200 اشعار کا ہونا چاہیے، یعنی کہ 200 اشعار سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ہم نے قصیدے کی کچھ چیزیں پڑھ لی ہیں اور اس میں سے ایگزام میں آتا ہی آتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے اقسام کی، قصیدے کی اقسام۔ کوئی بتا سکتا ہے قصیدے کی اقسام کتنی ہے؟ حیت کے اعتبار سے بتانی ہے، قصیدے کی اقسام حیت کے اعتبار سے بتانی ہے۔ ملکہ یاسمین کہہ رہے ہیں 5۔ اچھا، میں نے اسی لیے وہاں پر بتا دیا۔ یہ بیٹا جو آپ بتا رہے ہیں شبہ شیخ، خطابیہ اور تمہیدیہ، یہ موضوع کے اعتبار سے ہیں، اس لیے میں نے وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے، آپ کو حیت کے اعتبار سے بتانا ہے۔ جو آپ نے بتایا خطابیہ اور تمہیدیہ، یہ موضوع کے اعتبار سے ہیں دونوں ہی، میں نے پوچھے ہیں حیت کے اعتبار سے۔ بالکل، شبہ شیخ نے صحیح بتایا، موضوع کے اعتبار سے 2 ہیں اور حیت کے اعتبار سے 4 ہیں۔ اقسام جو ہیں وہ حیت کے اعتبار سے 4 ہیں اور موضوع کے اعتبار سے کیا ہیں؟ 2 ہیں۔ تو اگر وہ پوچھے کہ موضوع کے اعتبار سے کتنے ہیں تو 2 بتانے ہیں، اگر وہ پوچھے حیت کے اعتبار سے بتانے ہیں تو 4 بتانے ہیں، اگر وہ پوچھے قصیدے کی اقسام کتنی ہے، نہ وہ آپ سے موضوع پوچھے نہ وہ آپ سے حیت پوچھے، تب آپ کو 2 ہی بتانے ہیں، خطابیہ اور تمہیدیہ، تب آپ کو 2 ہی بتانے ہیں۔ اگر وہ ایگزام میں پوچھے کہ قصیدے حیت کے اعتبار سے کتنے ہیں تو آپ کو 4 بتانے ہیں، اگر وہ پوچھے موضوع کے اعتبار سے بتانے ہیں تو 2 بتانے ہیں، لیکن اگر وہ صرف اتنا پوچھے کہ قصیدے کی اقسام کتنی ہیں تو 2 بتانی ہیں، اور وہ 2 کون کون سی ہیں؟ وہ 2 آپ کے لیے ہیں، ایک ہے خطابیہ اور ایک ہے ہماری تمہیدیہ، یہ 2 ہی اقسام ہیں ہماری جو ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں، لیکن اگر وہ پوچھ لے آپ سے کہ حیت کے اعتبار سے کتنی ہوتی ہیں تو 4 ہوتی ہیں۔ اب ان کی بھی آپ کو پتہ ہے خطابیہ کسے کہتے ہیں اور تمہیدیہ کسے کہتے ہیں، خطابیہ کہہ لیں یا تمہیدیہ کہہ لیں۔ جو خطابیہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ شاعر بغیر تمہید باندھے بغیر مدح یا ہجو، مدح کا مطلب ہوتا ہے تعریف اور ہجو کا مطلب ہوتا ہے برائی، ٹھیک ہے؟ شاعر بغیر تمہید باندھے بغیر مدح یا تمہید جو ہے وہ کہتا ہے، اسے ہم لوگ کہتے ہیں خطابیہ قصیدہ، ٹھیک ہے؟ شاعر بغیر تمہید باندھے بغیر مدح اور ہجو کہتا ہے، جبکہ تمہید میں شاعر پہلے تمہید باندھتا ہے اور پھر مدح یا ہجو کہتا ہے، شاعر پہلے تمہید باندھتا ہے اس کے بعد مدح یا ہجو کہتا ہے۔ یہ ہو گئی اس کے اقسام۔ اب اس اقسام کو پہنچنے کے لیے یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ان اقسام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے سیڑھیوں کی، یعنی کہ اسٹیئرز کی۔ اب وہ اسٹیئرز کتنی ہیں؟ جسے ہم لوگ کہتے ہیں اجزائے ترکیبی، ٹھیک، اجزائے ترکیبی۔ تو اجزائے ترکیبی ویسے تو 5 بتائے جاتے ہیں، لیکن آپ کے سلیبس میں یا آپ کے اعتبار سے 4 ہیں، ٹھیک، ویسے تو 5 آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، لیکن آپ کو آنسر 4 ہی لگانا ہے، ٹھیک۔ اب وہ 4 کون کون سے ہیں؟ تو پہلا تو آتا ہے تشبیب، ٹھیک، تشبیب پہلا، دوسرا آتا ہے ہمارا گریز، تیسرا آتا ہے ہمارا مدح، چوتھا آتا ہے ہمارا دعا، اور 5واں آتا ہے مد دعا، ٹھیک۔ کہیں کہیں پہ یہ چوتھا آتا ہے اور یہ 5واں آتا ہے کہیں کہیں پر، تو اس حساب سے 4 ہی آپ کو لگانا ہے، 5 نہیں لگانا ہے، کبھی آپ لوگ 5 لگا دیں، 4 ہی لگانا ہے، تشبیب، غریز، مدح اور دعا،
یہ کیا ہے؟ یہ قصیدے کے 4 یا 5 ہمارے کیا ہیں؟ اجزائے ترکیبی. اب ان میں کیا کیا کام ہوتا ہے؟ تشبیب میں نے آپ کو بتایا یہ ہوتا ہے فرش بچھانا کام ہوتا ہے اس کا. فرش بچھانا یعنی کہ کسی کی تعریف میں پہلے تمہید باندھنا. ایسے تو نہیں کہہ سکتے، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سارے لڑکے بہت چھیل چھبیلے ہوتے ہیں، چھپے ٹائپ میں ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ادب میں بلیو کرتے ہیں، ادب پر بھروسہ کرتے ہیں. وہ جا کے ایک دم یہ نہیں کہتے کہ تم بہت خوبصورت ہو یا تم بہت ہینڈسم ہو. وہ کہتے ہیں کہ آج تم بالکل ایسے لگ رہے ہو یا ایسی لگ رہی ہو جیسے 14ویں کا چاند ہو. تمہاری یہ جو بال ہیں یہ اس طریقے سے ہیں جیسے کسی پیڑ پہ لٹکی ہوئی ڈال پہ اس کی شاخائیں ہوں. آپ کی آواز ایسی ہے جیسے اس ڈال پہ بیٹھی کوئل کو کو کرتی ہے. اٹ مینس کہ بچہ جو ہے وہ ادب کا طالب علم ہے، وہ جانتا ہے کہ سیدھی گولی نہیں چلانی ہے، گھما پھرا کے چلنی ہے تاکہ سامنے والے کو سمجھنے میں تھوڑا سا وقت لگے، اور اپنی سیفٹی بھی رکھے. کہیں پتہ چلا 340 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اس کی جوتی آ رہی ہو تو اس سے بھی بچنا ہے. تو اسی لیے کس کا ہوتا ہے؟ تشبیب کی بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تشبیب اسی کا ہی نام ہے. جب کوئی شاعر کسی بادشاہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ نہیں بتاتا، پہلے اس کا ایک مومنٹ باندھتا ہے، اس کی سلطنت کو بتاتا ہے، اس سلطنت کی جو پوری چیزیں ہیں اس میں کیا کیا خاص بات ہیں اس کی بات کرتا ہے، اس کے لباس کی بات کرتا ہے، اس کے حسن کی بات کرتا ہے، اس کے بہادری کی بات کرتا ہے، اس کی جنگ کے فتح کی بات کرتا ہے. اور اس کے بعد گریز پر آ جاتا ہے. گریز جو ہے وہ ایک کڑی ہے. اور کڑی کیسی ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب کھیت میں ہل جوتا جاتا ہے تو 2 بیل لیفٹ اور رائٹ ہوتے ہیں اور ان کے بیچ میں ایک لکڑی رکھ دی جاتی ہے تاکہ دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں چلیں. گریز کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے 2 بیلوں کے درمیان کڑی. یہ کڑی وہیں سے ہے جو 2 بیلوں کو جوڑتی ہے. اگر ایک بیل الگ چلا جائے اور ایک بیل الگ چلا جائے تو دونوں میں ہی کیا ہوگا؟ کام نہیں بنے گا. اسی لیے تشبیب اور مدح کو جوڑنے کے لیے ہمیں گریز چاہیے ہی چاہیے. کیا ہے؟ چاہیے ہی چاہیے. اور جب ہم لوگ اسے ادب کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو گریز کا مطلب ہوتا ہے بات سے بات نکالنا. ٹھیک ہے، بات سے بات نکالنا. جیسے میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دیے میک اپ کے، شادی کے، بیاہ کے، تو اس کا کوئی مطلب نہیں تھا، وہ صرف یہ مطلب تھا کہ آپ کو کلاس میں کیسے کنیکٹ کیا جائے. اور جب کلاس میں کنیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کڑی پہ جا کے جڑتا ہے. جیسے آپ کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو بس سے جاتے ہیں، ٹرین سے جاتے ہیں، تو اس سے کوئی آپ کا تعلق نہیں ہے بلکہ وہ ایک کڑی ہے آپ کو بہار سے دلی تک لانے کے لیے. اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ سفر کب ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ اسے یاد بھی نہیں کرتے. تو تشبیب آپ کی پہلی سی بات ہے اور مدح آپ کے پہنچنے کی بات ہے. اور اسی لیے یہ کڑی نہ ہو تو آپ لوگ کیا ہو؟ آگے نہیں بڑھ سکتے. جیسے آپ کے انٹرنس میں اور آپ کی محنت میں ایک چیز کامن ہے سبھی میں، اور وہ ہے چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی. آپ لوگوں نے بھروسہ جتایا تبھی تو آپ لوگ اس کڑی پر آئے ہیں. ایک آپ کے کندھے پر ذمہ داری ہے اور ایک ہمارے کندھے پر ذمہ داری ہے، اور ان دونوں کندھوں پر ہی آپ کے سکسیس کی جو لاٹھی ہے وہ رکھی ہوئی ہے. اب کچھ لوگ بچے ایسے ہوتے ہیں کچھ دن اس بیل کے کندھے پر رہیں گے، کچھ دن اس بیل کے کندھے پر رہیں گے، اور وہ الگ الگ کندھے پر رکھیں آخر میں ہار جاتے ہیں. تو اسی لیے ایک ہی کندھا چنو، چاہے اس کندھے پہ رونا پڑے چاہے اس کندھے پہ ہنسنا پڑے، وہ آپ کی ذمہ داری. ٹھیک، اس کے بعد آ جاتا ہے مدح. مدح کا مطلب یہ ہوتا ہے تعریف کرنا. ٹھیک ہے، اسی کی ایک ضد ہوتی ہے، ایک اپوزٹ ہے ہجو، جس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ برائی کرتے ہیں. دعا میں جو ممدوح ہوتا ہے یعنی کہ جس کے لیے قصیدہ کہا جاتا ہے اس کے لیے دعا کی جاتی ہے. اور مدح میں کیا ہوتا ہے؟ جو شاعر ہوتا ہے وہ اپنے لیے کچھ مانگتا ہے لیکن وہ ڈائریکٹ نہیں مانگتا بلکہ وہ گھما پھرا کے چیزیں مانگتا ہے. تو مدعا میں کیا ہوتا ہے؟ مانگا جاتا ہے، اور دعا میں جو ہے وہ اس کی صحت کے لیے، اس کے راجیہ کے لیے، اس کی جنگ میں فتح کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں. یہ کام ہوتا ہے ان سب اجزائے ترکیب میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوئی ہماری، اس کا اگر کنکلوژن نکالا جائے تو یہ ہے ہمارا قصیدے کا فن. ابھی قصیدے کا آغاز نہیں پڑھایا ہے اور قصیدے کے جو قصیدہ گو ہیں وہ بھی نہیں پڑھا ہے. تو آج ہماری بات ہوئی ہے قصیدے کے فن پہ، اور اتنا ہی لمیٹڈ ہے اور اتنا ہی پڑھنا ہے. اگر آپ لوگ زیادہ چیزیں پڑھیں گے تو آپ کا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ان لمیٹڈ والی بات ہو جائے گی کہ رہے گا کچھ نہیں اور آپ کو بہت کچھ دیں گے. تو اس کے لیے آپ لوگ لمیٹڈ چیز پڑھیں اور اچھی چیز پڑھیں. ٹھیک ہے، جب ہم لوگ کل آپ سے ملیں گے تب ہم لوگ اس کی تاریخ کے پس منظر میں بات کریں گے
کہ قصیدہ عرب سے کیسے آیا ہندوستان میں، اور ہندوستان میں کہاں پر آیا، شمال میں آیا، دکن میں آیا، اور کس طریقے سے کس دور میں آیا، بہمنی میں آیا، قطب شاہی میں آیا، یا بیجاپور میں آیا۔ ٹھیک، آج کی کلاس اتنی ہی ہے۔